السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں نے آپ سے عالم برزخ سے متعلق ایک ویڈیو شیئر کی تھی، عالم برزخ سے ملاقات سے متعلق ایک ویڈیو شیئر کی تھی، تو اس میں کافی لوگوں نے سوال کیا کہ کیا برزخی زندگی میں کھانا پینا بھی ہے۔ ایک بات میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ ہم جب اس دنیا میں آئے ہیں تو عالم ارواح سے آئے ہیں اور یہاں پر آ کر جسم میں داخل کر دیے گئے، تو بشری پیکر کی صورت میں اس دنیا میں وجود میں آئے۔ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے بدنوں میں روح ہے یہ نکال لی جائے گی اور جسم دفنا دیا جائے گا، یا جو صورتحال بھی ہو موت واقع ہو جائے گی۔ روح کا جسم سے نکل جانا موت ہے، روح کا جسم میں آ جانا حیات ہے۔ اس دنیاوی اعتبار سے روح جو ہے وہ مرتی نہیں، جسم فنا ہو جاتا ہے۔ اچھا، الا یہ کہ جس کا جسم اللہ چاہے باقی رکھے اور جس کیفیت میں باقی رکھے۔ بعض کے جسم کو آپ دفنا دیتے ہیں اور دفنانے کے کئی سال کے بعد بھی وہ صحیح سالم رہتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ شہداء ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ شہداء کو مردہ نہ سمجھو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عالم برزخ میں بعضے لوگ ایسے ہیں جنہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، کیفیت ہمیں نہیں معلوم، اس لیے اللہ نے کہا کہ تم نہیں جانتے، تم ان کی زندگی کا ادراک نہیں کر سکتے، لیکن وہ زندہ ہے۔ اسی طرح انبیاء کے بارے میں بھی احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انبیاء بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور جب زندہ ہیں تو رزق بھی دیے جاتے ہیں، کیفیت ہمیں نہیں معلوم۔ انبیاء جو ہے وہ شہداء سے اعلیٰ درجے پر ہیں، اور رسول تو انبیاء سے بھی اعلیٰ درجے پر ہیں، اور صدیقین شہداء سے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ تو جب شہداء کی زندگی کی کیفیت کو اللہ نے بیان فرما دیا تو آٹومیٹکلی صدیقین تو اعلیٰ درجے کے حساب سے وہ بھی زندہ ہے، رزق دیے جاتے ہیں۔ انبیاء اور رسول وہ صدیقین سے بھی اعلیٰ ہیں تو وہ بھی زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں، کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ جہاں تک روح کا تعلق ہے تو روح کے مختلف مقام ہوتے ہیں برزخ میں، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ جو ارواح سجین میں ہوتی ہیں وہ تو عذاب میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو عذاب ہوتا ہے وہ جسم اور روح دونوں محسوس کرتے ہیں۔ بظاہر آپ قبر کھودیں آپ کو ڈھانچہ نظر آتا ہے، فرعون کی لاش میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، بظاہر تو آپ کو کچھ ہوتا نظر نہیں آتا۔ برزخ کا عذاب یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، قبر کا عذاب جن و انس کے سوا ہر شے سنتی ہے، ہم پر وہ نہیں کھلا ہوا۔ دیکھیں نا، اس کی لاش اوپن پڑی ہوئی ہے میوزیم میں، اس کے عذاب قبر کا ادراک ہم نہیں کر سکتے، اس کے جسم اور روح کو کیا تکلیف، کیسے تکلیف ہو رہی ہے سجین میں، وہ کیسے ہمیں نہیں معلوم۔ شہداء زندہ ہیں اپنی قبروں میں، بے شک ان کا جسم اڑ جائے، پرخچے اڑ جائیں، ایک پیس بھی نہ ملے، زندہ ہے۔ تو ضروری نہیں کہ شہید کے زندہ ہونے کے لیے جسم کا صحیح سالم دفنایا جانا ضروری ہے یا دفنایا جانا ضروری ہے۔ کتنے شہداء ہیں جنہیں دفنایا بھی نہیں کیا، کوئی پانی میں غرق ہو گیا، کوئی کہیں انتقال ہو گیا، کہیں انتقال ہو گیا، اللہ بہتر جانتا ہے کس کیفیت میں ہوا، لیکن برزخی حیات میں وہ زندہ ہے۔ اچھا، روح جو ہے اس کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے، عالم ارواح میں ہم کھاتے پیتے تھوڑی تھے، روح لطیف شے، کھانے پینے کی حاجت جسم کو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہداء کے لیے، صالحین کے لیے جو انتظام فرمایا وہ کیا فرمایا کہ جنت میں تاکہ وہ رزق کھائیں پئیں انہیں اور بدن دے دیے، پرندوں کے جسموں میں ان کی ارواح کو داخل کر دیا، اور وہ پرندے جنت میں جاتے ہیں، کھاتے ہیں، جو معاملہ کرتے ہیں۔ پھر ان میں سے بعضے تو ایسے ہیں کہ عرش کے سائے کے نیچے ان کے گھونسلے گھروندے بنے ہوئے ہیں، ان گھروں میں آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد واپس جب کھانا ہوتا ہے جنت میں چلے جاتے ہیں، جنت میں کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے یہ جسم کا انتظام کر دیا ہے، ان کے رزق کو یوں مہیا کر دیا ہے، کیونکہ بحیثیت روح کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے، لیکن جسم لگ جائے روح کے ساتھ تو جسم کھاتا پیتا ہے۔ تو بہرحال عالم برزخ میں ہر ایک کو یہ سہولت میسر ہو یہ ضروری نہیں۔ اگر روحانی کیفیت میں ہی رہتا ہے بندہ، صرف روح ہی کی کیفیت میں رہتا ہے، انعام میں ہو کہ سزا میں ہو، تو اس کو کھانے پینے کی حاجت نہیں۔
جہاں روح کو کسی جسم میں داخل کر دیا گیا، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کیا کیفیات ہیں، انبیاء کرام کو کیسے معاملہ ہوتا ہے اور رسولوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ بعض چیزیں ہمیں بتا دی گئی ہیں اور بعض چیزیں ہم سے چھپی ہوئی، ہمارے علم میں نہیں ہیں، کیونکہ ہم ان کا ادراک نہیں کر سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ایسا کیسے۔ جب ہم ہر شے کو عقل کے پیمانے پر تولتے ہیں تو معاملے خراب ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم کرامات کو دیکھتے ہیں، اولیاء اللہ کی کرامات کو دیکھتے ہیں، تو بعض لوگ اسے عقل کے پیمانے پر تولنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی فلاں شے فلاں صحابی سے تو ہو گئی لیکن کسی نبی سے صادر نہیں ہوئی۔ دیکھیں، کرامت کا صادر ہو جانا کسی کے ہاتھ پر بھی اس کے درجے کو کسی ایسے شخص کے جس کے ہاتھ سے کرامت یا معجزہ ظاہر نہیں ہوا بڑھا نہیں دیتی۔ یاد رکھیں، ایک کرامت والا بزرگ بغیر کرامت والے بزرگ سے ضروری نہیں کہ درجے میں زیادہ ہو سکتا ہے درجے میں کم ہو، لیکن اس وقت ضرورت تھی اس کرامت کے دکھا دینے کی، اس لیے اللہ نے دکھا دی۔ اس لیے اگر کسی نبی کو کسی رسول سے زیادہ معجزے مل گئے یا معجزہ مل گیا اور کسی رسول کو کوئی معجزہ نہیں ملا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نبی رسول سے اعلیٰ درجے کا ہو گیا، ایسی بات نہیں۔ رسول بہرحال انبیاء سے اعلیٰ درجے میں ہوتے، تو کسی رسول کو زیادہ معجزے مل جائیں تو وہ کسی اور بڑے رتبے والے رسول سے بڑھ جائے گا، یہ بھی ضروری نہیں۔ تو اب آپ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں۔ دیکھیں، صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا اونٹنی کا، نوح علیہ السلام کو اس طرح کا کوئی معجزہ نہیں دیا، لیکن نوح علیہ السلام اولو العزم من الرسل میں سے، جو 5 اولو العزم من الرسل ہیں ان میں سے ہیں نوح علیہ السلام۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ 5 اولو العزم من الرسل، ٹاپ 5 رسول ہیں۔ باقی رسول ہیں وہ رسالت کے درجے میں ہیں، اولو العزم من الرسل سے کم درجے میں ہیں۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ ملا، حضرت نوح علیہ السلام کو بظاہر تو کوئی معجزہ نہیں ملا، نہ آپ کی قوم نے کوئی ڈیمانڈ کی۔ تو بہرحال کہنے کا یہ مقصد ہے کہ عالم ارواح کے معاملات یا عالم برزخ کے معاملات یا معجزات کے معاملات یا کرامات کے معاملات یہ جداگانہ ہیں ہماری عقل سے، کہ ہم میں ہر چیز ہماری عقل میں نہیں سما سکتی۔ اسی طرح کا ایک سوال رمضان ٹرانسمیشن میں آیا، پچھلے دنوں بہت وائرل ہوا، بلکہ ابھی حالیہ ہی ہوا ہے، جس کے اوپر پھر مختلف چینلز نے ویڈیوز بنائی، کسی نے صحابہ کرام کی کرامت کو فوکس کیا ٹونٹ کے نظریے سے، اور کسی نے صحابہ کرام کی کرامت کو پھر ثابت کیا کہ ہاں صحابہ کرام کے ہاتھ سے اگر کوئی کرامت ہو جائے اور وہ کسی نبی کے ہاتھ سے اس طرح کرامت نہ ہو تو یہ کرامتیں جو ہیں یہ عقل سے ماورا شے اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں اور وقت کے تقاضے کے مطابق ہوتی ہیں۔ تو اس کو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتری کرے، بات کو سمجھنے کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ میں بہت زیادہ تمہید تو نہیں باندھنا چاہتا، لیکن آپ کو ان چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بات آپ کو واضح ہو جائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ واضح ہو گئی ہوگی۔ خلاصتاً روح کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی، لیکن روح اگر کسی جسم میں ہو تو جسم کھاتا پیتا ہے، اس کی ضروریات میں یہ داخل ہے۔ اور ضروری نہیں کہ ہر شخص جو برزخ میں جائے اس کی روح کو جسم بھی ملے، اور برزخ میں ارواح مختلف مقامات پر ہوتی ہیں، جس پر ہم تفصیلاً پہلے درس لے چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔